بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا حنان یا منان. اے اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بے شک ہم سب کے سب گنہگار ہیں. اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کر کر اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ پھیلا کر معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بے شک ہم گناہوں سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے واپس گناہ
گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن مولا تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب مل کر تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے آنکھوں سے کیے، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہماری زبانوں سے ہوئے، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو کانوں سے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم سے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، ہمارے وہ گناہ جو ہمارے پیروں سے ہوئے ہیں، اے اللہ جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی پھر واپس وہ گناہ کے اندر ہم پر گھس گئے، اے اللہ لیکن آج ہم سب مل کر پکی سچی اے اللہ نیت کر توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو معاف فرما اور آئندہ نہ کرنے کا ہم پختہ عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے فضل سے گناہوں سے تو ہی بچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ جیسے پچھلے رمضان دیے تھے، اے اللہ واپس تو نے تیرے فضل سے یہ رمضان تک پہنچایا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، اب آخری عشرہ ہے اے اللہ جس کے اندر آگ سے آزادی، اے اللہ تو لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم سب کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تیرے سوا ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہماری بگڑ جائے گی۔ اے اللہ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اے اللہ شیطان خوش ہوگا۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے کریم معاف فرما دے، اے کریم کرم فرما دے۔ اے اللہ تو آج کی اس مبارک مجلس کی برکت سے، اے اللہ قرآن کے پڑھنے کی برکت سے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی برکت سے، اے اللہ علماء کرام اور حفاظ کرام کی برکت سے، بلے سفید بال والوں کی برکت سے، اے اللہ کسی ایک آدمی کا کوئی عمل تجھے قبول ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اے اللہ جوان لڑکے بھی بیٹھے ہیں، رات بھر جگ کر دین کی عبادت کے اندر لگے ہیں، قرآن میں نماز میں لگے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما کر اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ امت کی بگڑی تو بنا دے، اے اللہ امت کی کشتی کو اے اللہ تو کنارے لگا دے۔ اے اللہ بے شک امت کے اوپر حالات ادارے، اے اللہ امت کے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ آج ہمارے اوپر حالات ہے، اے اللہ تو پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رویا کرتے تھے، اس امت کے بننے کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، اپنے گھروں کے اندر چولہے جلتے ہوئے بجھے ہیں، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں۔ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بننے کے لیے اللہ بڑی قربانی دی ہے۔ حضور کی عورتوں نے، ازواج مطہرات نے قربانیاں دی ہے، بڑی محنتوں کے بعد یہ امت بنی ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے اس امت کو اے اللہ اپنے فضل سے ہدایت عطا فرما دے، اس کی گمراہی سے اللہ اس کو ہدایت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اے اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، عورتوں کو معاف فرما، اے اللہ بوڑھوں کو معاف فرما، جوانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، تیری ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ بے شک اسی ایمان کے اوپر تو نے دنیا کا بقا رکھا ہے، تو نے تیرے فضل سے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ اے اللہ اس ایمان کے اوپر باقی رہنے کے لیے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تیری ذات عالی کا یقین نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ تو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آج تک ہم نے نماز کے اعتبار سے نیت کی، پھر واپس چھوٹ گئی، کبھی قضا ہو گئی، کبھی جماعت چھوٹ گئی، لیکن آج مولا تیرے دربار میں بیٹھ کر
کر اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں آئندہ اس چیز کے اعتبار سے کہ تو ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اللہ تو ہمارے لیے آسانی کے فیصلے فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے اے اللہ، ہم کو نماز کے ذریعے سے اے اللہ تیرے خزانے سے لینے والا بنا دے اے اللہ، نماز کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے، تیری ذات عالی کے یقین کے ساتھ اے اللہ اخلاص کے ساتھ نماز کو پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے اے اللہ، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، علم نافع عطا فرما اے اللہ، نفع دینے والا علم اپنے فضل سے عطا فرما، تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما، صبح شام کی تسبیحات کے اہتمام کرنے کی اللہ تو اپنے فضل سے توفیق عطا فرما اے اللہ، تیرے ذکر کے ذریعے سے تیری محبت، تیرا خوف اور تیرا دھیان ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرما، جو ہم سب کو گناہوں سے بچا دے اے اللہ، ماحول بڑا خطرناک ہے، ایسے ماحول کے اندر آدمی پھسل جاتا ہے، لیکن مولا تیرا خوف ہوگا اور تیرا دھیان ہوگا تو اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو گناہوں سے بچائے گا اے اللہ، تیرا دھیان ہم سب کو نصیب فرما، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھ کر ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہر عمل کو تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے اے اللہ، ریاکاری سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ہر عمل کو تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے، جان اور مال تیری طرف سے ملی ہوئی امانت ہے، اس کو تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، آج یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جان اور مال کو ہم نے اپنا سمجھا، جس کے نتیجے کے اندر جہاں چاہا اس کو لگا دیا، اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی پر استعمال کیا، اپنی زبان کو اپنی مرضی پر استعمال کیا، تجھے ناراض کرنے والی چیزوں پر اس کو استعمال کیا اے اللہ، یہ غلط فہمی کو ختم فرما کر جان اور مال کو تیرے نام پر لگانے والا بنا دے، بے شک یہ جان اور مال تیری طرف سے ملی ہوئی امانت ہے اے اللہ، اس کو تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ، جو قرضوں میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی تو غیب سے شکل صورت پیدا فرما اے اللہ، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اپنے فضل سے عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ تو ان کی اولاد کو اپنی آنکھوں کی اے اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ، تیرے احکامات کا پابند بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے اے اللہ، جب تک دنیا میں باقی رکھے اے اللہ، ایمان کے ساتھ باقی رہنے کے فیصلے فرما اے اللہ، جب دنیا سے اٹھائے اے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھانے کے فیصلے فرما، آج ہم دنیا کے اوپر چل رہے ہیں اے اللہ، آج ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لیے بھی مسجد کے اندر اعلان ہوگا، مسجد کے بورڈ کے اوپر لکھا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا اے اللہ، اس وقت کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اے اللہ، تن تنہا مٹی کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا اے اللہ، اس کے لیے پانی گرم کیا جائے گا، اس کو زمین کے نیچے ڈال دیا جائے گا اے اللہ، آج ہم زمین کے اوپر چلتے، کل ایک وقت آئے گا کہ ہمیں زمین کے نیچے ڈال دیا جائے گا، وہاں پر صرف ایمان اور اعمال ہی کام آنے والے ہیں اے اللہ، اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، تو نے تیرے فضل سے اے اللہ اس کے بہت موقع دیے ہیں اے اللہ، آج پھر سے ایک مرتبہ اس لائن سے اے اللہ ہم سب کو فکر مند کر کر ہماری یہ رمضان کے مہینے کو اے اللہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اسی رمضان کی برکت سے ہمارے آگے کی زندگی کے اندر اے اللہ تقوی اور طہارت اور قناعت اور تقوی کے اعتبار سے اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما،
اللہ ہماری رمضان کو اللہ اچھی طرح وصول کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما, ہماری قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ مبارک مہینہ اے اللہ اب تو گزرنے کو ہے, اے اللہ قریب ہے. اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. اے اللہ اگر اس مہینے کے اندر اور رمضان کے مہینے کے اندر ہماری مغفرت نہ ہوئی, اے اللہ ہماری ہلاکت ہو جائے گی. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ یہ مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے والا بنا دے. اب تک جو غفلت کے ساتھ گزر گیا اے اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ بقیہ جتنے دن ہے اے اللہ اس کو صحیح طریقے سے اے اللہ فکروں کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, اے اللہ دعاؤں کے ساتھ روتے ہوئے اے اللہ تو اس کو وصول کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. نوافل کے ذریعے سے اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. قرآن پاک کی تلاوت اے اللہ تو ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر کا مسئلہ آسان فرما. اے اللہ قبر کے 3 سوال یقینی ہیں. اے اللہ پوچھا جائے گا من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. اگر ہم نے دنیا کے اندر اے اللہ تجھے رب مان کر زندگی گزاری ہوگی تو ہم قبر میں کہہ سکیں گے ربی اللہ. اے اللہ اسی رب کے پہچاننے کے اعتبار سے ہم سب کو اس کی محنت کرنا, اس کے لیے محنت کے لیے جان اور مال لگانا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ قبر کے سوال یقینی ہے, اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر کے تمام مسائل یہ ضرورت یقینی ہے. اے اللہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا یقینی ہے, اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. حشر کے میدان کے 5 سوال یقینی ہے. پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی, بتاؤ کہاں پر لگائی. ہم نے تم کو جوانی دی تھی, کہاں پر لگائی. مال کہاں سے کمایا, مال کہاں پر خرچ کیا, اور جتنا علم تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا. اے اللہ بے شک ہمیں ہر چیز کے اعتبار سے کمزوری ہے, آخرت کے اعتبار سے اے اللہ یہ یقینی ہے کہ یہ سوال ہوں گے. اے اللہ اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما, جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرے, لیکن لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. اے اللہ تو ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما, ہمارے بھائی بہنوں اور بیوی بچوں کو بھی جنت الفردوس عطا فرما, ہمارے ماں باپ اور رشتہ داروں کو جنت الفردوس عطا فرما, ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کو جنت الفردوس عطا فرما. ہماری بستی, ہمارے شہر اور پورے ہندوستان اور پورے ملک اور پوری دنیا کے اعتبار سے پوری امت مسلمہ کو اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اگر تو نے ہمیں جنت دے دی مولا ہماری بگڑی بن جائے گی. مولا اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا خدا ہے. اے اللہ اگر تو ہمیں دھتکار دے, تو ہمیں نکال دے, پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ تجھے ہمارے علاوہ دوسرے بندے مل جائیں گے, لیکن مولا تیرے سوا ہمیں کوئی خدا نہیں ملے گا. بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے. اے اللہ آج تک تو نے ہماری ضرورتیں پوری کی ہے, آج تک سب کام تو نے ہی کیے ہیں. اے اللہ اگر تو ہمیں جنت دے دے گا, اے اللہ تیرا کچھ نہ بگڑے گا. تو نے قرآن میں کہا ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, کہ اگر تو مجرموں کو اللہ معاف کر دے گا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اتنے بڑے گنہگار کو تو نے کیوں معاف کیا, ان لوگوں کو کیسے تو نے جنت دے دی. اے اللہ تو ہماری بگڑی کو بنا دے, ہم سب کو آج کی رات کے اندر جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے اپنے فضل سے فرما. پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا, امت مسلمہ سے راضی ہو جا. اے اللہ تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سارے اے اللہ امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, دعاؤں کے اندر شریک ہوتے
ہیں کہ آج اپنے لیے یہ دعا مانگیں گے، ان کی دلوں کے اندر تمنا ہے، وہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اے اللہ لیکن تو دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، ان کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اے اللہ ان کی سب تمناؤں کو اپنے فضل سے پوری فرما، ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما، اے اللہ ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ کوئی اپنے گھر کی بچوں کی اور گھر کی پریشانیوں کے اعتبار سے اے اللہ دل کے اندر دعائیں لے کر تمنائیں لے کر بیٹھا ہے، کوئی قرضے کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہے، کوئی کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہے، اے اللہ سب کی سب تمناؤں کو، سب کے ارادوں کو تو اپنے فضل سے پوری فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا اے اللہ لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ ہم تو دیہاتی کی طرح مانگتے ہیں لیکن مولا تو دینے والا ہے، آج تک تو نے ہی سب کو دیا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو دے دے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ یہ سب کو تو اپنے فضل سے عطا فرما کر اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ رمضان کے مہینے کو وصول کرنے والا بنا دے، اے اللہ آج تک جو ہم نے دعائیں مانگی ہے اے اللہ وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کی زیارت کے لیے پہنچے ہیں اے اللہ تیرے گھر کے طواف کو کر رہے ہیں، اے اللہ قبر اطہر پر پہنچ رہے ہیں، اے اللہ تم کے اس عمل کو قبول فرما کر اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کے اعتبار سے تمنائیں کی ہے اے اللہ وہ کوشش کر رہے، اللہ ان کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ تو اپنے بدل سے ہم سب سے راضی ہو کر ہماری دنیا اور آخرت کے بھلائیوں کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان والوں کی ایمان کی، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.